یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی پاکستان کے محصولات میں، اس کی ٹیکس انکم میں سب سے بڑا اس کا حصہ ہے۔ پاکستان کی آمدنی میں کراچی میں ہونے والی ایکٹیویٹی کا کلیدی کردار ہے، لیکن جو بے بسی اور لاوارسی کراچی میں دیکھنے میں آتی ہے وہ پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ یہ بے بسی اور یہ لاوارسی کا عالم صرف کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے کراچی کے۔ ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ کراچی میں سرکاری شعبے میں چلنے والی تعلیم کا زبوغال ہے اور تباہی کا شکار ہے۔ سرکاری شعبے میں ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں کراچی کو بالکل نہ صرف یہ کہ ایک جانب کر دیا گیا ہے بلکہ آنکھیں میچ لی گئی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے کراچی میں سرکاری تحویل میں یا سرکاری ملکیت میں کوئی نیا اسکول نہیں کھلا ہے، کوئی نیا کالج نہیں کھلا ہے، ایک بھی نیا اسکول نہیں کھلا ہے، ایک بھی نیا کالج نہیں کھلا ہے۔ اور اب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے ترقی یافتہ شہر کی سرکاری اور پرائمری اسکول کے حوالے سے دل ہلا دینے والے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ HRCP کے تازہ ترین سروے میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں سرکاری پرائمری اسکولوں میں بچوں کی داخلوں کی شرح صرف 9% ہو گئی ہے، یعنی کہ کراچی میں اسکول جانے والے بچوں میں اب صرف 9% ایسے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں۔ صرف 9%، یعنی کہ 91% بچے جو کراچی میں اسکول میں جا رہے ہیں ان کے پاس سرکاری تعلیم نہیں ہے اور وہ پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی وجہ سے 1998 میں سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی شرح تقریباً 30% تھی، جو کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سال 2,07,000 بچوں نے پرائمری اسکولوں میں داخلہ لیا، جبکہ 1998 میں 3,25,000 بچوں نے داخلہ لیا تھا۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 248 سرکاری اسکول صرف ایک کمرے پہ مشتمل ہیں۔ اس وقت کراچی میں 3,097 سرکاری پرائمری اسکول چل رہے ہیں، جن کی تعداد 2001 میں 3,302 تھی، یعنی کہ کراچی کے 45% سرکاری اسکولوں میں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ریاضی، سائنس اور انگریزی کے استاد تک نہیں ہے۔ کراچی میں کئی سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد طالب علموں سے زیادہ ہے۔ بھرتی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ٹیچرز بھرتی کیے جا رہے ہیں، ان کی اہلیت کا تعین نہیں ہے، ان کی قابلیت کا تعین نہیں ہے، ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور کئی جگہ پہ جو ٹیچرز اسٹوڈنٹ ریشو ہوتا ہے وہ کراچی کے کئی اسکولوں میں ٹیچرز اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بیشتر اساتذہ روزانہ کی حاضری دکھانے کے لیے ماہانہ 5,000 روپے رشوت دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی پوری حاضری دکھا دی جاتی ہے۔ 20% سرکاری اسکولوں میں سرے سے بجلی ہی نہیں، اور جہاں بجلی ہے وہاں پنکھے نہیں۔ صرف 5% اسکولوں میں واش روم ہے، صرف 5% اسکول میں، ان میں سے بھی 90% ناقابل استعمال ہیں۔ مجموعی طور پہ 55% سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ دیگر سہولتوں کے برعکس اکثر سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی حالت بہتر پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے گو کہ متضاد رائے ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جو فرنیچر کی حالت ہے وہ کتنے اسکولوں میں بہتر پائی جاتی ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ یہ اعداد و شمار شاید اس معاملے میں جو ریفلیکشن ہے اس کی مناسب نہیں ہے۔ کراچی کے سرکاری اسکولوں کا یہ حال، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی رپورٹ جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں۔ یونیسیف نے کہا تھا کہ بلوچستان میں 60% اور سندھ میں 51% بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں بھیجنے کی استعداد تمام جو اسکولز ہیں یا جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے
یہ سرکاری اسکولوں میں بھیجا جا نہیں سکتا، پرائیویٹ اسکول کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے یہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے، جس نے سروے آرگنائز کیا۔ اس سروے کو لیڈ کیا جناب قاضی خضر حیات نے، جو کہ HRCP کے ریسرچر بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ قاضی صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فگرز ہیں جو سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے یہ کیسے کیا تھا آپ لوگوں نے سروے، اس کے لیے کیا طریقہ کار تھا، اور یہ جو اس کے ریزلٹس ہیں یہ حکومت سندھ سے شیئر کیے گئے ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 2002-2003 میں پہلی دفعہ کراچی کے اسکولوں کی صورتحال جاننے کے لیے سروے کیا۔ اس کے بعد یہ سروے جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں شاید 2006 اور 2007 میں دوبارہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ تیسری مرتبہ جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 2014 اور 2015 میں جو صورتحال ہے وہ اس سروے کے ذریعے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی، اور اس میں پراپر ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں تمام میڈیا کے لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور اس میں بڑے ٹی وی چینلز اور اس کے علاوہ اخبارات کے نمائندوں نے حصہ لیا، اور وہاں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل آئی رحمان صاحب نے اس سروے کے اعداد و شمار جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے۔ جس بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سروے کیا اس سے کنکلوژنز کیا نکلے، میجر کنکلوژنز کیا ہیں؟ ہم اگر بات کریں کامران بھائی کہ تعلیمی صورتحال کراچی میں کیا ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی، تو ہم بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1998 میں اگر ہم دیکھیں تو ریاستی جو اسکول ہیں وہ پرائمری لیول کے وہ 30% بچوں کی ذمہ داری لے رہے تھے کراچی میں، لیکن اس کے بعد اگر ہم 2002 اور 2003 کی بات کرتے ہیں تو 2002 اور 2003 میں یہی سرکاری ادارے یہاں انرولمنٹ کم ہوئی، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ 26% پہ آ گئے۔ اسی طرح یہ تعداد گھٹتے گھٹتے اب جو ہے یہ اگر ہم اس کو 2014 اور 15 میں دیکھیں تو سرکاری ادارے جو ہیں وہ سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں پرائمری سطح کے وہ صرف کراچی کے 9% بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا سرکاری اسکولوں میں یہ بتائیے گا کہ یہ مجموعی طور پہ اسکولوں کی حالت کے بارے میں یہ بڑا بہت ہی امپورٹنٹ سروے ہے، جس سے یہ اس کی سنگینی اور بحرانی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ٹیچرز کا ماحول آپ نے کیسا دیکھا؟ ٹیچرز کا معیار جانچنے کا موقع ملا آپ کو اس سروے کے دوران؟ جب ہم ٹیچر کے معیار کی بات کرتے ہیں تو اس سروے میں ہم نے ٹیچر سے بھی بات کی، پرائمری لیول کے، سیکنڈری لیول کے اور مڈل لیول کے جو اساتذہ تھے ان سے ہم نے بات کی۔ ان سے جب ہم نے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کئی ٹیچر ایسے تھے کہ جو 20-20 سال ان کی سروس ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی ٹریننگ سرکار کی طرف سے نہیں دلوائی گئی۔ یہ 90% ہمارے سروے میں ہمارے سامنے آیا کہ اساتذہ نے ہمیں کمپلین کی کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ٹریننگ ٹیچر ٹریننگ نہیں مہیا کی گئی۔ اس کے علاوہ جو چند ہمیں ایسے استاد بھی ملے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ان کی ٹریننگ ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ USAID کے ذریعے وہ مختلف NGOs نے اور مختلف غیر سرکاری اداروں نے ان کی ٹریننگ کروائی ہے۔ بہت بہت شکریہ قاضی خضر حیات۔ ہمارے سامنے ہے HRCP کا سروے ہے جس میں کراچی کی صورتحال، سرکاری تعلیم کی صورتحال، اسکولز کا حال بتایا ہے، جس میں یہ بات ثابت سامنے آئی ہے کہ اب کراچی کے صرف 9% بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، اور جن سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں کا حال جو ہے وہ کان پکڑنے والا ہے۔ یہ بچے اسکول میں جا کے سیکھیں گے کیا؟ جن کے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے وہ ٹیچر ہیں، انہیں آج تک کسی قسم کی کوئی ٹیچر ٹریننگ نہیں دی گئی ہے، اور پھر یہ کہانی بہت لمبی ہے، لیکن حکومت سندھ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ پرواہ ہو؟ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں ہی اب میئر آنے والا ہے، منتخب حکومت اقتدار سنبھالنے والی ہے، متحدہ قومی موومنٹ وعدے کر رہی ہے، یقین دلا رہی ہے کہ جو بھی صورتحال ہو وہ کراچی کی صورت کے بدل دیں گے، کراچی کی شکل کو بدل کے رکھ دیں گے۔ وہ کیسے، یہ ہم پوچھیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے میئر کے امیدوار جناب وسیم اختر سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی والوں کی امید ہے کہ ان کے شہر سے کوڑے کے انبار ختم ہو جائیں
ان کی سڑکوں کی کچھ حالت بہتر ہو جائے، ان کے اطراف کی کیفیت کچھ بہتر ہو جائے، پانی کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ ان تمام امیدوں کا سہارا وہ منتخب حکومتیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، جس کے لیے اس شہر کے 2 کروڑ لوگوں کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا گیا، انہوں نے ووٹ ڈالے اور ان کی امیدیں بنی کہ شاید منتخب حکومتوں کے ذریعے ان کے مسائل کا حل ہو۔ اس سلسلے میں امیدوں کا سہارا متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت ہے، جس نے کہ اس شہر میں اکثریت حاصل کی ہے، جس کی شہر کے اندر حکومت قائم ہوگی، شہری حکومت متحدہ قومی موومنٹ کی ہوگی۔ کراچی کے 6 اضلاع میں سے 3 اضلاع میں متحدہ قومی موومنٹ کی ہر صورت میں حکومت ہوگی، اور کراچی کا میئر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا شہر سے وعدہ ہے اس الیکشن کے دوران بھی اور اس الیکشن سے پہلے بھی کہ منتخب حکومتوں کے بعد ان کے پاس وسائل ہوں، اختیار ہو نہ ہو، وہ کراچی کی صورتحال بدل کے دم لیں گے اور پھر اختیارات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بھرپور جدوجہد کریں گے۔ کراچی اس کا منتظر ہے کہ اس کی صورتحال کب بہتر ہوگی اور اس کی ابتدا کیسے ہوگی، یہ پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے شہر کراچی کے لیے میئر کے امیدوار جناب وسیم اختر سے۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب تو تمام امیدوں کا سہارا منتخب حکومتیں ہوں گی، آپ اس شہر کے میئر ہوں گے، ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہے، لیکن یہ شہری تو منتظر ہے کہ جیسے کہ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ بہتری کے آثار آپ کے آنے کے کتنے عرصے کے بعد نظر آنے شروع ہو جائیں گے؟ اگر آپ سیوک ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے مینڈیٹ ملا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں عوام نے پھر سے اعتماد کا ووٹ ڈالا ہے الطاف بھائی کو، اور ہم جیت کے سامنے آئے ہیں۔ ایشوز کا بھی ہمیں علم ہے، کراچی میں پرابلمز کیا ہیں، اور ماضی میں ہم نے ان ایشوز کو کافی حد تک ریزولو کیا بھی ہے، اور ہمارے فنگر سٹپ پہ ہیں کہ پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی 5 سال اور اس کے بعد یہ 2-2.5 سال، اس میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی اس کو مینٹین نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، اس میں اور بھی کام باقی تھا، جس کی وجہ سے پورا شہر ایک کچرے کا ڈھیر نظر آتا ہے، اور جو ماضی میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کو بھی آگے نہیں اس کی کوشش کی گئی کہ اس کو مینٹین بھی کریں۔ یہ ایشوز ہیں ہمارے سامنے، اور عوام بھی جانتی ہے اس کو، جو ہمارا ووٹ بینک ہے، جو ہمارا مینڈیٹ ہے، ان ایشوز پہ اس کی نظر ہے کہ وجوہات کیا بنی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی سامنے ہے، اب جتنے بھی پاورز ہیں، جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پاورز ہیں، ان کو دیکھیں گے اوتھ کے بعد، اور کوشش کریں گے کہ ایمیکبلی بات چیت کے ذریعے ان لیٹر ان اسپرٹ 140A آرٹیکل امپلیمنٹ ہو۔ وہ تو سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب تو وقت آ گیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں حلف اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، پھر کام شروع کرنے کا وقت ہے۔ اس کام کو شروع کرنے کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت ہوئی اب تک؟ کچھ ٹھوس تیاری ہے آپ کے پاس؟ یہ بتائیے گا کہ کتنا آپ بوجھ فیل کرتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے آپ حکومت میں نہیں ہے، لیکن پچھلے اس سے پہلے تقریباً 10 سال تک آپ حکومت کے اندر رہے ہیں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا کتنا بلیم آپ شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ حکومت میں تو بہرحال ایم کیو ایم رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے پہلے، تقریباً 10 سال پہلے تک۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ معاف کیجیے گا، ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمیں وقفہ لینا پڑا تھا۔ وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے۔ وسیم اختر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری شروع کی گئی ہے،
تیاری تو آپ کو پتا تھا کہ جو حالات سامنے ہیں، اور اب تو حلف ہے اور اس کے بعد پھر کام کرنے کا وقت ہے اور لوگوں کا انتظار ہے جو کہ اب ختم ہونے والا ہے۔ بتائیے کہ اس کی شروعات کے لیے کوئی ٹھوس تیاری اب آپ کے پاس ریڈی ہے، جو ٹھوس اقدامات آپ فوری طور پہ کریں گے؟ دیکھیں، آفیشلی تو میں ابھی اوتھ لینے کے بعد ہی اس قابل ہوں گا۔ بدقسمتی سے میں آپ کو ابھی 100 دن کا بھی ایک ٹارگٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ اوتھ کے بعد جب میں سامنے آؤں گا تو میرے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہوں گے۔ پہلے مجھے یہ والی اسٹرگل کرنی پڑے گی، جیسے کہ میں نے کہا پریورٹی میرے سامنے ہے کہ کراچی میں فوری نوعیت کے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے۔ کچرے کا ڈھیر ہے، صفائی ہونی چاہیے، پانی کا شارٹیج ہے پانی کی، وہ بھی میرے علم میں ہے کہ کہاں کہاں سے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے، ماس ٹرانزٹ ہے، سرکولر ریلوے ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، تو وہ اپنی جگہ۔ مگر میں اب اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں اپنی خواہش ظاہر کروں کہ I want to do this۔ یہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ I will do this now۔ تو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ پاورز بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے تو ٹھیک ہے ایم کیو ایم حکومت کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ 5 سال اور اس سے پہلے تقریباً 7 سال 11-12 سال سے تو ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے۔ آج جو کراچی کی صورتحال ہے، اس کا بوجھ خود ایم کیو ایم کتنا محسوس کرتی ہے، اپنی ذمہ داری کتنا محسوس کرتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ماضی کی جو 3rd tier گورنمنٹ تھی، لوکل گورنمنٹ، اس میں آپ بھی جانتے ہو، پورے دنیا جانتی ہے، کام ہوا کراچی شہر میں، حیدرآباد میں۔ جب کام ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ ٹینیور ختم ہوا، اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ گورنمنٹ نے اس پہ دھیان نہیں دیا کہ اس کام کو آگے بڑھانا بھی ہے اور اس کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، ظاہر ہے، اور نہ یہ چاہتے ہیں، یہ پاور سینٹرلائز رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک گیپ آیا جس کی وجہ سے اور ڈیٹوریٹ چیزیں ہوئی ہیں۔ وہ پریشر بھی ہم پہ ہی آئے گا، ظاہر ہے۔ اب الیکشن ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کرانا۔ تو اب بالکل آپ صحیح سوال ہے آپ کا کہ سامنے چیلنجز ہیں، اپ ہل ٹاسک ہے، اور پریورٹیز بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اگر یہ کنٹینیو الیکشن ہوتے رہتے لوکل باڈیز کے تو یہ ایشوز نہیں ہوتے۔ جہاں تک حکومت میں رہنے کا تعلق ہے، بالکل ہمارا کولیشن رہا بھی ہے، پھر ہم ہٹے بھی ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو ایم این ایز ایم پی ایز کے فنڈز ہوتے تھے وہ کراچی میں لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کام نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے تئیں جو مینڈیٹ ہمیں ملا تھا، ہم نے اس میں جو اس حوالے سے فنڈز ملے تھے ہمیں، سینٹ کے بھی، نیشنل کے بھی اور پروونشل، وہ علاقوں میں لگانے کی کوشش کی ہے، مگر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب جب حلف لے لیں گے آپ تو ذرا کراچی والوں کو بتائیں نا کہ کتنا عرصہ لگے گا کہ وہ واضح تبدیلی ان کی زندگی میں ان کو نظر آنے لگے گی؟ پہلی تبدیلی وہ کتنے عرصے بعد دیکھیں گے آپ کے حلف لینے کے بعد؟ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اون کرتی ہے اس شہر کو، اور یہاں کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، اور ہم باخبر بھی ہیں۔ ہمارا ہاتھ ہے وہ نفس پہ ہے ایشوز کے حوالے سے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پریورٹیز گنوائیں اور اپنے ہاتھ بندھے ہوئے بھی بتایا آپ کو۔ پاکستان بھی جب بنا تھا تو یہاں کے کراچی کے لوگوں نے ہی پیسے جمع کر کے قائد اعظم صاحب کو دیے تھے، تو ہی بجٹ آگے چلا تھا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پبلک کو بھی انوالو کریں، جو مخیر حضرات ہیں ان کو۔ اور میں آپ کو کتنے دن تو نہیں دے سکتا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اوتھ کے بعد آپ کو چینج نظر آئے گا، چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو، کیونکہ واٹر بورڈ بھی سندھ کے چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، بلڈنگ کنٹرول بھی چیف منسٹر کے پاس ہے، ٹیکسز بھی خیر اب ڈیوالو کیے ہیں مگر زیادہ تر ابھی بھی انہی کا کنٹرول ہے۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں، مگر جو ایز اے ٹیم ورک جو ہم جیت کے آئے ہیں، اور ایز اے پارٹی جو پارٹی کی سپورٹ ہے ہمارے ساتھ،
اس کو ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اور اپنا کام کلین کراچی گرین کراچی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب وسیم اختر صاحب. کلین کراچی گرین کراچی کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے. بہت جلد وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. کراچی میں تبدیلی کب آئے گی؟ فی الحال اس کے منتظر ہیں کراچی والے. لیکن پاکستان کی کرکٹ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان سپر لیگ کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کے لیے نامور کھلاڑیوں کے لیے آج ڈرافٹنگ ہوئی ہے. بڑی خوبصورت ابتدا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. بالآخر پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی خبر آئی ہے. بھارت پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز کھیلے نہ کھیلے لیکن دنیا بھر کے نامور کھلاڑیوں نے پاکستان سپر لیگ میں بھرپور دلچسپی ظاہر کی ہے اور پاکستان سپر لیگ میں ڈرافٹنگ کے پہلے روز آج 45 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا. 5 ٹیموں نے پہلی 3 کیٹیگریز میں 3 کھلاڑیوں کا انتخاب بھی آج کیا ہے. پی ایس ایل میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے جن میں پلیٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور ایمرجنگ شامل ہے. ہر ٹیم میں اس کی شناخت کے لیے ایک آئیکانک کھلاڑی کو بھی شامل کیا گیا ہے. 5 آئیکانک کھلاڑیوں میں شاہد آفریدی، شعیب ملک، آسٹریلیا کے شین واٹسن، انگلینڈ کے کیون پیٹرسن اور ویسٹ انڈیز کے کرس گیل کو شامل کیا گیا ہے. پاکستان سپر لیگ کے تحت ہونے والے میچز 4 فروری سے 23 فروری تک دبئی اور شارجہ میں ہوں گے. آج کی سلیکشن میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کراچی نے گولڈ کیٹیگری میں فاسٹ بالر محمد عامر کو سب سے پہلے اپنے نام کیا اور اس طرح سے محمد عامر کی ایک نئی کرکٹ زندگی شروع ہوئی. T20 اور ون ڈے نہ کھیلنے والے ٹیسٹ کیپٹن مصباح الحق کو اسلام آباد نے منتخب کیا جبکہ شاہد آفریدی، شعیب ملک، عمر اکمل، وہاب ریاض، محمد حفیظ، سرفراز احمد، عمر گل اور احمد شہزاد بھی شامل ہیں. انتخاب کے پہلے دن یونس خان، سعید اجمل، اظہر علی، عبدالرزاق اور اظہر محمود پر کسی کی نظر نہ پڑی اور یہ فی الحال منتظر ہی رہ گئے. پی ایس ایل میں آئیکانک کھلاڑیوں کا معاوضہ $2 لاکھ، پلیٹینم کا 1,40,000، ڈائمنڈ کا 70,000، گولڈ کا 50,000، سلور کا 25,000 اور ایمرجنگ کھلاڑیوں کا ایمرجنگ کیٹیگریز کا معاوضہ $10,000 رکھا گیا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بالآخر ایک اچھی خبر ہے. پاکستان سپر لیگ کا آغاز پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور بالآخر پاکستان کرکٹ بورڈ سے کرکٹ کی ایک اچھی خبر آئی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہماری آج کی دوسری سب سے اہم خبریں.